السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم روز مرہ زندگی میں کبھی بڑے کا کبھی چھوٹے کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ پڑھا گیا ارشد شریف صاحب کا، تو بہت بڑا جنازہ ہوا الحمدللہ۔ اس میں بہت سے بندوں نے شامل ہوئے، نیک بھی تھے، کوئی دنیا کے جس بھی حصے سے جیسے بھی اس کو ملنے والے تھے وہ سب اس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اس میں جا کے اظہار خیال بھی کیا۔ ادھر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا، تو جنازے میں لوگ تعریفیں کر رہے تھے اس شخصیت کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس کی تعریفات کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، کہ اس پر واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد، یعنی کہ تھوڑے ہی وقفے کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو وہ جنازے میں شریک لوگ اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اس نے ایسے کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا، یعنی کہ اس کے خلاف باتیں، یعنی کہ گواہیاں اس کے خلاف جا رہی تھیں۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا۔ قریب کھڑے صحابہ کرام نے استفسار کیا، پوچھا کہ آقا دو جہاں دونوں جنازوں میں آپ نے یہ لفظ استعمال کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ علم کو آگے بڑھایا جا سکے، علم آگے لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجبات، پہلا جو جنازہ تھا وہ تعریفیں کر رہے تھے، اس تعریفوں کی وجہ سے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور جو دوسرے بعد میں اس کے بارے میں بدخویاں کر رہے تھے اس کے اوپر دوزخ واجب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے جنازوں کا جو ہے نا تیاری، اپنے جنازوں کی تیاری کہہ لیں، وہ ہمیں اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے، جو میری نظر سے گزرا ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ حاصل کیا ہے، کہ آپ اپنے تعلقات کو اتنا بڑھائیں کہ نیک سے نیک بندہ، اچھے سے اچھا بندہ، اچھے اخلاق والا بندہ آپ کی صحبت میں رہے، آپ ان کی صحبت میں رہیں۔ جب آپ ان کی صحبت میں شامل رہیں گے، اچھے کام کریں گے، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، تو میرے بھائیو یقین مانیں کہ آپ کے جنازے بھی بڑے ہوں گے، اور ان جنازوں میں شریک ہونے والے جو ہے نا وہ بھی اچھے بندے ہوں گے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے کے اندر 40 یا اس سے زائد نیک، متقی، پرہیزگار بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے اور اللہ کو اپنا رب ماننے والے بندے شامل ہو جائیں، تو وہ بھی اس کے لیے اگر دعا کریں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں، ارشد شریف صاحب کا جنازہ بہت بڑا جنازہ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی بہت بہت بڑے جنازے ہوئے۔ جیسے کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں، خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ مینار پاکستان لاہور میں ہوا، تو اس سے پہلے مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد کے، ان کا جنازہ دھوبی گھاٹ میں ہوا، بہت بڑا جنازہ تھا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ اس جیسا جنازہ میں نے تاریخ میں نہ کسی سے سنا ہے نہ ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علامہ احسان عزیزی صاحب کا ادھر مدینہ میں جنازہ، پھر محمد حسین شیخو پوری صاحب کا جنازہ، اور آخر پہ میں آپ کو تذکرہ کرتا چلوں عبداللہ شیخو پوری صاحب کا جنازہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جنازے بڑے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور میں نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے نا، یہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وہ لفظ ہیں اس چنچی والے کے، جو لفظ اس نے عبداللہ شیخو پوری صاحب کے جنازے کے اوپر ادا کیے، کہ جب فیصل آباد سے بھائی شیخو پورے گئے، انہوں نے ادھر جا کر حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا تھا، تو جس رکشے میں بیٹھے تو اس رکشے والے کا کہنا تھا کہ یار اتنی جوک در جوک میں لوگ اس جنازے کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حافظ صاحب نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ محنتیں ہی ہیں جو ہمارے کام زندگی میں بھی آتی ہیں، یہ محنتیں ہی ہیں جو ہمارے کام زندگی کے بعد آئیں گی، اور یہ محنتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اس کے ثمرات دکھائے گا، فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے جنازوں میں بھی لوگ نیک اور جوک در جوک شریک ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔